اگر کوئی دانشور یہ سمجھتا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے قاتل یہ چند لاکھ اسرائیلی یہودی ہیں تو اسے عالمی سیاست کی پرپیش راہداریوں کا بالکل اندازہ نہیں۔ وہ اگر مسلمان ہے تو یقیناً اسے قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وضاحتوں کے ساتھ بیان کیے گئے آخری معرکہ خیر و شر کے کرداروں کا مکمل ادراک بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہودی جن پر نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک ذلت و مسکنت مسلط کر دی ہو، وہ آج بذات خود اس قدر طاقتور اور قوت والی قوم بن سکتی ہے کہ 1.5 ارب مسلمانوں کو بزدلی کا تمسخر بنا کر رکھتے؟ اللہ نے جس آیت میں ان پر ذلت و رسوائی مسلط کرنے کا فیصلہ کیا، وہیں ان کے طاقتور ہونے کی 2 وجوہات بھی بتائیں۔ فرمایا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی جہاں کہیں بھی پائے جائیں، سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے۔ ان پر ذلت و مسکنت کی 2000 سالہ تاریخ اور اس کے بعد لوگوں کی طرف سے سہارا قرآن پاک کی حقانیت کی دلیلیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ قرآن پاک کی یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان مسلسل اور مستقل دشمنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ 70 عیسوی میں رومن جرنیل ٹائٹس نے جب یروشلم کو تباہ و برباد کر کے یہودیوں کو دربدر کیا تو ایسے میں قرآن پاک کی ایک اور پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو گروہوں میں بانٹ کر زمین کو منتشر کر دیا۔ اس دن سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک یہودی قوم کی دربدر ہونے اور عیسائیوں کے ظلم و تشدد کا نشانہ بننے کی 2000 سالہ تاریخ ہے۔ یروشلم سے نکلنے کے بعد اگلا بڑا المیہ انہیں مسلم اسپین میں پیش آیا۔ یورپ کے عیسائی پادریوں میں یہودیوں کے بارے میں شدید نفرت کی ایک لہر اٹھی۔ اسپین کے شہر ایراگون میں پادریوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان مناظرے کروانے شروع کیے جن میں ان کی تذلیل کی جاتی اور بعد میں ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ بے شمار یہودی اسی خوف سے عیسائی ہو گئے۔ ان کو سرکاری طور پر کنورسو یعنی نئے عیسائی کہا جاتا۔ عام عیسائی ان نئے عیسائیوں کو میرانوس کہتے تھے، جس کا مطلب خنزیر یا سور ہوتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ یہودی جو عیسائی بنے تھے مالدار ہونے لگے اور ان کی دولت کی وجہ سے اعلیٰ عیسائی خاندانوں میں ان کی رشتہ داریاں بھی شروع ہو گئیں۔ بعض نے تو عیسائی مذہبی علم اس قدر مہارت اور جانفشانی سے حاصل کیا کہ وہ اعلیٰ سطح کے پادری بن گئے۔ یہاں بغض کے مارے پرانے عیسائیوں اور نئے عیسائیوں کے درمیان فسادات پھوٹ پڑے اور 1449 سے لے کر 1474 تک ان یہودیوں کو بھی جو عیسائی ہو گئے تھے بے دردی سے قتل کیا جانے لگا۔ ان کی جائیدادیں لوٹی گئیں اور انہیں شہروں سے نکال کر دربدر کر دیا گیا۔ ہوا یوں کہ یہ لوگ خفیہ طور پر یہودی مذہب پر عمل کرتے تھے، اس لیے اسپین کے چرچ نے باقاعدہ مخبر جتھے بنائے جو یہ تلاش کرتے کہ کون سا نیا عیسائی ابھی تک یہودی مذہب پر عمل کر رہا ہے۔ ان کے پاس خنزیر کا گوشت دے کر جایا جاتا اور انہیں کھانے پر مجبور کیا جاتا یا پھر انہیں ہفتے کے روز کاروبار کرنے کو کہا جاتا۔ اگر کوئی ایسا نہ کرتا تو اس کے جرم میں قتل کر دیا جاتا اور اس کی املاک نذر آتش کر دی جاتی۔ ایسے 13,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ ایزابیلا اور فرڈیننڈ نے 1492 میں اسپین فتح کیا تو یہودیوں کے اسپین میں رہنے کے لیے ایک شرط عائد کی کہ وہ عیسائی ہو جائیں۔ 70,000 نے عیسائیت قبول بھی کر لی اور باقی تقریباً 75,000 بھاگ کر خلافت عثمانیہ کی پناہ میں چلے گئے۔ یہ پوری صدی یہودیوں کی بدترین دربدری کی صدی تھی۔ اسپین سے آخری ہجرت سے پہلے انہیں 1421 میں آسٹریا کے شہر ویانا اور لنز سے نکالا گیا، 1424 میں جرمنی کے شہر کولون سے، 1439 میں جرمنی کے ہی شہر آکسبرگ سے، 1442 میں باویریا سے اور 1454 میں انہیں چیکو سلاویکیا کے شہر موراویا سے جلا وطن کیا گیا۔ یہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے شہر تھے، لیکن نسبتاً کم آبادی والے شہروں سے بھی انہیں دھکے دے کر نکالا گیا، جیسے 1485 میں اٹلی کے شہر پیروگیا، 1486 میں اسپین کے شہر ویلنشیا، 1488 میں اٹلی کے شہر پارما، 1489 میں میلان اور لوکا سے اور اسپین سے مکمل جلاوطنی کے بعد 1494 میں اٹلی کے ٹسکنی کے پورے ریجن سے بھی انہیں نکال دیا گیا۔ یہ خلافت عثمانیہ کے مشرقی یورپی حصے میں جا کر آباد ہوتے چلے
گئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے پولینڈ میں اپنا مضبوط گڑھ قائم کر لیا۔ یہی وہ مرکز تھا جہاں ستمبر 1939 میں ہٹلر کے نازیوں نے ان کا قتل عام شروع کیا، جو اپریل 1945 تک جاری رہا۔ اس قتل عام میں تقریباً 3 لاکھ یہودی قتل کیے گئے۔ ان کو قتل کرنے کے لیے بڑی بڑی گیس مین بنائی گئی تھیں، جن میں انہیں بند کر کے اس کے اندر سائلنسر سے نکلنے والی گیس کو چھوڑ دیا جاتا، جس سے یہ دم گھٹ جانے سے مر جاتے۔ جو بچ جاتے انہیں مشہور زمانہ کنسنٹریشن کیمپوں میں رکھا جاتا، جہاں یہ لوگ بھوک اور بیماریوں سے مر جاتے۔ لیکن اسی دور میں یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک کی وہ پیشگوئی سچ ثابت ہو چکی تھی کہ انہیں لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے گا، اور یہ سہارا یورپ اور امریکہ کے عیسائی تھے۔ قرآن میں اس سہارے کی بھی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے اور مسلمانوں کو بھی بروقت خبردار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دلی دوست، حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہود و نصارہ کے درمیان 2000 سالہ دشمنی کے بعد دوستی کی یہ پیش گوئی 2 نومبر 1917 کو اس وقت پوری ہوئی جب پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی وزیر خارجہ آرتھر جیمز بیلفور نے ایک ڈیکلریشن پر دستخط کیے، جس میں فلسطین کو دنیا میں آباد یہودی قوم کا گھر، نیشنل ہوم تسلیم کرتے ہوئے اس کے قیام میں مدد دینے اور دنیا بھر سے تمام یہودیوں کو بحیثیت قوم وہاں جمع کرنے اور رہائش رکھنے کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ یوں 1920 میں یہودیوں کا اسرائیل کی جانب سفر شروع ہوا، اور قرآن پاک کی یہودیوں کے بارے میں ایک اور پیشگوئی بھی سچ ثابت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا، اور جب آخری وعدے کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ قرآن پاک کی ان ناقابل تردید سچائیوں کی موجودگی میں اگر کوئی شخص اب بھی فلسطین کو وہاں پر آباد عرب قوم کا مسئلہ سمجھتا ہے اور اسرائیل کو بازوم خود ایک بہت بڑی طاقت گردانتا ہے، تو یقیناً اسے اسلام کا ادراک ہے اور نہ ہی حالات حاضرہ پر اس کی دسترس ہے۔ یہودیوں کو قرآن کی پیشگوئی کے مطابق اس وقت جو سہارا میسر ہے وہ امریکہ ہے، جو اس کا پشتی بان ہے۔ امریکی سرپرستی کا عالم یہ ہے کہ خود امریکہ یہودیوں کی ایک کالونی بن چکا ہے۔ امریکہ کی یہودیوں سے محبت کا آغاز 21 ستمبر 1922 کو اس وقت ہوا جب امریکی کانگریس نے ایک مشترکہ قرارداد میں فلسطین کو یہودی قوم کا قومی گھر قرار دے کر اس کی مدد کا اعلان کیا۔ دنیا بھر میں یہودی ابھی تک معتوب ہی سمجھے جاتے تھے، مگر وہ آسٹریا کے مشہور صحافی، ڈرامہ نگار اور سرگرم سیاسی رہنما تھیوڈر ہرزل کی سربراہی میں خفیہ طور پر منظم ہو چکے تھے۔ ہرزل نے 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں صہیونیت کی عالمی کانگریس بلائی تھی۔ اس وقت اس کا نام اور مقام تک خفیہ رکھا گیا تھا۔ یہودیوں نے اسی کانگریس میں پوری دنیا کی معاشی اور سیاسی اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے پروٹوکولز تحریر کیے تھے۔ یہ پروٹوکول صہیونیت کی اگلے 100 سال کے لیے حکمت عملی تھی، جسے انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا۔ ہرزل وہی شخص ہے جسے اسرائیلی ریاست کا باپ کہا جاتا ہے، اور اس کا نام اسرائیل کے اعلان آزادی میں اس یہودی ریاست کے روحانی پیشوا کے طور پر آج بھی درج ہے۔ یورپ کے تمام یہودی متحد ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اپنی تمام کارروائیاں خفیہ رکھے ہوئے تھے، اور یورپی حکومتوں خصوصاً برطانیہ کے ساتھ سفارتی سطح پر اپنے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور کا مشہور ڈیکلریشن بھی ابھی تک نہیں آیا تھا، مگر اس سارے منظرنامے کے برعکس بحر اوقیانوس کی وسعتوں کے پار 1912 میں امریکہ میں امریکی صہیونیوں نے اپنی تنظیم فیڈریشن آف امریکن زیونسٹ کا واضح کھلم کھلا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت ووڈرو ولسن امریکی صدر تھا، جو یورپ سے یہودیوں کی امریکہ منتقلی کا بہت بڑا حامی تھا۔ اس نے بیلفور ڈیکلریشن پر دستخطوں کے 2 سال بعد 2 مارچ 1919 میں ایک بیان میں بتایا کہ میں نے اس ڈیکلریشن کے جاری ہونے سے پہلے ہی اس کے مندرجات پڑھے تھے، اور برطانیہ کو خفیہ طور پر امریکی حکومت کی جانب سے مکمل حمایت کا یقین بھی دلایا تھا، تاکہ تمام یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کے لیے عالمی برادری پوری طرح مدد کرے۔ اس بیان کے 1 ماہ بعد 16 اپریل 1919 کو امریکی حکومت نے سرکاری سطح پر بیلفور ڈیکلریشن کی سرپرستی کا اعلان کر دیا۔ جنگ عظیم اول ختم ہوئی، ابھی خلافت عثمانیہ موجود ہی تھی کہ مزید عالمی جنگوں کو روکنے کے لیے بنائے جانے والی عالمی تنظیم
لیگ آف نیشنز نے 22 ستمبر 1922 کو ایک قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا کہ فلسطین میں یہودیوں کا ایک وطن قائم کیا جائے، اور پھر اسی دن لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین کی سرزمین میں تولیت سونپ دی۔ آج اسرائیل کی اس امریکی سرپرستی کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس سرپرستی، محبت اور اسرائیلی بالادستی کی مدد میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جان ایف کینیڈی اور لندن بی جانسن کا زمانہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں فوجی طور پر طاقتور ملک کے طور پر مسلح کرنے کا زمانہ تھا۔ اسی دور میں 1962 میں امریکہ کا طاقتور ترین اسلحے کا جامع نظام مکمل طور پر اسرائیل کو دے دیا گیا۔ صدر کینیڈی اور اسرائیلی وزیر اعظم گولڈ میئر نے مل کر امریکی انتظامیہ کو امریکہ اسرائیل خصوصی تعلق کا سفارتی اور سیاسی تصور دیا۔ اس کے مطابق اب اسرائیل کی سیکیورٹی امریکہ کی سب سے اہم ذمہ داری بنا دی گئی۔ اسرائیل کے بانی وزیر اعظم ڈیوڈ بی گوریان نے 21 دسمبر 1960 کو کینسٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جو صحرا میں زراعت کی ترقی میں مدد دے گا، لیکن امریکی انتظامیہ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کو امریکہ کی مکمل خفیہ حمایت حاصل رہی۔ اسرائیل نے ایٹم بم بنائے اور وہ آج ایک غیر اعلان شدہ ایٹمی قوت ہے۔ ابھی تک امریکی پالیسیوں میں ایک تضاد تھا، وہ یہ کہ امریکہ بیک وقت اسرائیل اور عرب دنیا سے تعلقات رکھنا چاہتا تھا، جبکہ اسرائیل تو 1967 کی جنگ کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ امریکی سمجھتے تھے کہ ایسی جنگ کہیں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان عالمی جنگ میں نہ بدل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیل نے سوویت یونین نواز مصر کے ایئر فورس پر حملے شروع کیے تو امریکی وزیر خارجہ ڈین رسک نے ان حملوں کی مخالفت میں بیان دے دیا۔ اس کا فوری رد عمل اسرائیل نے یہ دیا کہ مصر کے سمندروں میں جو امریکی جاسوسی بحری جہاز USS لبرٹی موجود تھا، اس پر اسرائیلی طیاروں نے حملہ کر دیا، جس میں 34 امریکی سپاہی مارے گئے اور 171 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے کہا کہ ہم اسے مصری جہاز سمجھتے تھے اور یہ غلطی سے دوستانہ حملہ ہوا ہے۔ امریکہ اس قدر یہودیوں کے کنٹرول میں تھا کہ اسرائیل کی اس وضاحت کو امریکہ میں تسلیم کر لیا گیا۔ امریکہ میں ایسا کچھ کرنے کی صلاحیت صرف صہیونی یہودیوں کو حاصل ہے، جو 1920 سے لے کر اب تک 100 سالوں میں امریکہ کے تقریباً ہر شعبہ زندگی کی باغ ڈور سنبھال چکی ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ کے خطے میں بظاہر کوئی جنگ نہیں لڑ رہا ہے۔ اس کی قوت کے اظہار کے لیے نیٹو کی وجہ سے ترکی میں اس کا بہت بڑا اڈہ موجود ہے، مگر اس کے باوجود امریکہ نے اسرائیل میں اپنے 7 ایئر بیس قائم کیے ہیں۔ ان کے علاوہ اسرائیل میں امریکہ کے 6 ایسے اڈے ہیں جو اسلحے کے بڑے ذخیرے ہیں۔ ہر سائٹ میں اسلحہ، گاڑیوں، ٹینکوں، میزائلوں اور دیگر فوجی سامان کے علیحدہ علیحدہ گودام ہیں۔ ان گوداموں میں ہر نیا بننے والا اسلحہ اور فوجی سامان فوراً پہنچا دیا جاتا ہے۔ امریکہ کے 2 بحری بیڑے، 5واں اور 6واں، جن پر کئی 100 لڑاکا طیارے موجود ہیں، اسرائیل کے تحفظ کے لیے سمندر میں موجود رہتے ہیں۔ ڈایا مونا پر امریکہ نے اپنا طاقتور ریڈار نصب کر رکھا ہے تاکہ اسرائیل دشمن کے حملوں سے خبردار رہے۔ امریکی CIA اور امریکی انٹیلیجنس کے تمام وسیع تر نیٹ ورک کا اسرائیل ایک اہم حصہ ہے۔ اس قدر آپس کے تعلقات کے باوجود 1985 میں ایک امریکی شخص جونیتھن پولارڈ کو امریکہ نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم میں گرفتار کیا۔ اس نے جرم تسلیم کیا، اسے سزا ہوئی، مگر اسرائیل نے فوراً اس امریکی شہری کو اسرائیل کی شہریت دے دی، اور آج تک وہ اپنے اس نئے بننے والے شہری کی رہائی کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے پہلے سال ہی امریکہ نے اسے $135 ملین مدد فراہم کی، جو بڑھتی بڑھتی آج $3 ارب سالانہ بن چکی ہے۔ یہ قرض نہیں ہوتا، بلکہ مکمل طور پر ناقابل واپسی مدد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فوجی مدد کے ضمن میں 2018 کے بجٹ میں $3.1 ارب دیے گئے۔ یہ بھی ایک مسلسل گرانٹ ہے، جبکہ اسی سال $705.8 ملین میزائل پروگرام اور $47.5 ملین غزہ کی سرنگیں ختم کرنے کے لیے خصوصی طور پر دیے گئے۔ ڈرون پروگرام کے لیے $19 ملین مسلسل دیے جاتے ہیں۔ فروری 2021 میں امریکہ کے جدید طیارے F-35 خریدنے کے لیے $2.74 ارب کی اسرائیل نے ادائیگی کرنا تھی، مگر مئی 2021 کو بغیر فوری ادائیگی کیے یہ طیارے اسرائیل کو فراہم کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی $735 ملین
میزائل، مہارت، لینس بنانے والی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے دیے گئے۔ یہ سب اعداد و شمار سرکاری سطح پر دی جانے والی مدد کے ہیں۔ اس سب کے علاوہ امریکہ کا تقریباً ہر یہودی، جن میں بڑے کاروباری اور لاتعداد بینکار شامل ہیں، وہ مسلسل اسرائیل کی حکومت کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ سرمایہ دار پوری دنیا میں کارپوریٹ بزنس سے کماتے ہیں اور اسرائیل کی حکومت کو سرمایہ بھیجتے ہیں۔ اس سب سرمایہ سے اسرائیل میں اسلحہ خریدا جاتا ہے اور فلسطین میں مسلمانوں کے گھر مسمار اور ان کے معصوم شہید کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی ملک امریکہ کا نام تک نہیں لیتا۔ افغانستان میں طالبان کو اللہ نے اس لیے فتح سے ہمکنار کیا تھا کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اصل غاصب اور قاتل امریکہ سے لڑنا ہے۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ جس دن مسلم امہ نے طے کر لیا کہ ہم نے اصل قاتل، اصل مجرم اور فساد کی اصل جڑ امریکہ سے لڑنا ہے، اسی دن اسرائیل کا زوال شروع ہو جائے گا۔